ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں کون یعنی شیطان تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیل یعنی اس کا جو دیگر جو شیطان ہیں اس کی نسل سے جن کا تعلق ہے یا اس کے جو چیلے ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں تم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک اس سے پہلے ذکر کیا ہے، اس آیت کا کچھ حصہ پہلے تھا جس کے اندر یہ تھا کہ شیطان کہیں تمہیں اسی طرح دھوکہ نہ دے دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو دھوکہ دے کے جنت سے نکالا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کے دوبارہ دھوکے کے اندر آ جاؤ اور دین سے دور چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ یراکم هو وقبیلہ، کہ وہ شیطان جو ہے اللہ نے اس کو ایک ایسا جسم ایسی صورت عطا کی ہے جو کسی اور کو نہیں دی، تو لہذا شیطان کی جو ایک خاص صورت ہے اس کی وجہ سے تم اس کو دیکھ نہیں پا رہے، تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے، جبکہ وہ تمہیں ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے، چھپ کے دیکھ رہا ہے، دیگر جگہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ شیاطین جو ہیں یہ ان لوگوں کے دوست ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب اس کے اندر کیا ہے، ہر وہ انسان اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھے یا نظریہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ بھی نقصان پہنچاتا ہے، فلاں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ بھی رزق دیتا ہے، فلاں بھی رزق دیتا ہے، اللہ بھی اولاد دیتا ہے، فلاں کے درگاہ پہ جاؤ تو وہاں بھی اولاد ملتی ہے، جس کا یہ نظریہ ہے حقیقت میں وہ انسان ایمان نہیں لایا۔ ایسے لوگ ان اولیاء الشیطان یعنی فرمایا کہ یہ شیطان کے دوست ہیں، یعنی یہ شیطان نے ان کو اپنا دوست بنا دیا ہے یا انہوں نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ والے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ہی ان کی آس امید ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس صورت میں اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اس بات کی طرف آگاہ کیا ہے کہ شیطان تمہارا ابدی دشمن ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے کبھی واضح طور پر آتا ہے، کبھی چھپ کر آتا ہے، جیسے بھی اس کا داع لگتا ہے ہر لحاظ میں وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہے۔ اور اسی طرح انسانوں کو یہ آگاہ کیا جا رہا ہے، یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ شیطان جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شیطان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جاؤ اور ضلالت کی طرف چلے جاؤ، دین سے دور ہو جاؤ، کیونکہ شیطان جو ہے یہ تمہارے اندر ایسے وسوسے چھوڑتا ہے جو انسان کو دین سے دور کر دینے والے ہیں۔ اسی لیے شیطان جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ مخلوق کے اندر بہت بڑا ہے، یعنی سب سے بڑا ہے، کیونکہ اس کو کوئی دیکھ نہیں پا رہا۔ شیطان یہ سمجھتا ہے کہ میں کائنات میں بہت بڑا ہوں اور میرا اثر و رسوخ بہت بڑا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں پا رہا، میری ایک خاص صورت ہے جس کی وجہ سے میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ تو یہ انسان کو شیطان جو ہے ورگلاتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے الذی یوسوس فی صدور الناس،
کہ شیطان ہی وہ، یہ خناس اس کو بولا گیا ہے کہ یہ انسان کے سینوں کے اندر داخل ہو کے ایسے ایسے وسوسے انسان کو دلاتا ہے، انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی، شیطان جو ہے یہ انسان کو دیکھتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جیسے تمہارے اندر، تمہاری رگوں کے اندر خون بہہ رہا ہوتا ہے، خون کے چلنے کی طرح شیطان بھی تمہارے اندر داخل ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ تمہارے اندر داخل ہو کے وسوسے ڈالتا ہے۔ الغرض، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں انسان کو یہ تنبیہ کر کے اور آگاہ کیا ہے کہ تم نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، یہ تمہارا ابدی دشمن ہے جو چھپ کر تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شیطان کے بارے میں بیان فرمایا، حدیث میں موجود ہے، جامعہ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل الخلاء ان یقول بسم اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان کی نظر کے سامنے اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ کب پیدا ہوگا یا وہ پردہ کس وقت آتا ہے؟ جب انسان تنہائی اختیار کرتا ہے، خلا میں جاتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، تو اپنی قضاء حاجت سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین شیطان کے سامنے اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان انسان کو دیکھ نہیں پاتا۔ میرے بھائی، یہ شیطان جو ہے ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور انسان کے ہر وقت حملہ آور انسان پر ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچاؤ کے لیے کچھ تدابیر اختیار کرنی ہوں گی، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عین الجان ثم من اعین الانس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی نظر اور انسان کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، جنوں کی نظر اور انسان کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح ایک انسان کی دوسرے انسان کو نظر لگتی ہے، اور نظر جسے ہم نظر بد کہتے ہیں، تو اسی طرح جنات کی بھی انسانوں کو نظر لگتی ہے، جنات بھی یہ بھی نظر لگاتے ہیں، اور ان کی نظر کے شر سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ کلمات ہیں، کچھ دعائیں ہیں، وہ پڑھتے رہنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیاطین کی نظر اور انسانوں کی نظر سے بچاؤ کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے۔ فلما نزل المعوذتان اخذهما وترك ما سوى ذلك۔ جب دو صورتیں قرآن مجید کی جو آخری صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو اذکار تھے وہ چھوڑ دیے، اب ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ جن کو معوذتین بھی بولا جاتا ہے یا معوذتان بولا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ صورتیں پڑھ کے اپنے آپ کو ہر ایک چیز سے محفوظ کر لیتے ہیں، ہر ایک چیز سے پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے۔ جب آپ ان کے گھر میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک لڑکی ہے، اور اس لڑکی کے چہرے پر کچھ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ بعض نے بولا کہ یہ نشان سیاہ تھے، بعض نے بولا یہ زرد کلر کے تھے، تو بہرحال اس کے چہرے پر کچھ نشانات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، آپ نے فرمایا استرقولها فإن بها النظر، اس لڑکے کو دم کرو اس لیے کہ اس کو نظر ہو گئی ہے۔ تو اس لیے نظر، یہ ایک بیان پہلے گزر چکا ہے نظر کے حوالے سے، نظر یہ برحق ہے جو انسان کو لگتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے انسان بس اوقات اپنی جان سے بھی چلا جاتا ہے،
کہ انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے، بس اوقات انسان کا جان و مال میں نقصان ہوتا ہے، اس کے اولاد کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، اس کے کاروبار کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، انسان کو انسان کی نظر لگنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کی مثالیں میں نے پہلے بیان کر دی تھی پچھلے درس میں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو دم کرو، اس کو کیا کرو؟ دم کرو۔ میرے بھائی یہ دم جو ہے یہ حقیقت میں انسان کو نظر کے نقصانات سے بچاتا ہے، اللہ کی پناہ میں انسان آ جاتا ہے۔ جب انسان یہ کچھ اذکار کرتا ہے تو اذکار کے کرنے سے انسان یقیناً اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، اور اپنے آپ کو بچا کے اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، باقی موذی چیزوں کے شر سے، اس کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن مجید کو شفا اور مومنوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی یہ قرآن مجید سارا کے سارا شفا ہے۔ مطلب کیا اس کا کہ اگر آپ کو روحانی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، آپ قرآن مجید پڑھیں، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ سورۃ فاتحہ بلکہ اس کا نام شفا ہے۔ سورۃ فاتحہ مشہور ہے، لیکن اس کا ایک نام شفا بھی ہے کہ آپ کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، آپ اس پر یہ فاتحہ پڑھیں، آپ کو شفا مل جائے گی۔ جس طرح کو ایک مشہور واقعہ بکریوں والا کہ کچھ چند صحابہ کسی جگہ سے آ رہے تھے، جب وہ ایک بستی والوں کے پاس گئے تو وہاں ان کو کہا کہ ہم مہمان ہیں تمہارے، تم ہماری مہمان نوازی کرو۔ انہوں نے آگے سے انکار کر دیا، ہم تمہیں نہیں جانتے، ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ خیر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس بستی کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے، کسی موذی جانور نے ڈس لیا۔ جب اس کو ڈسا اس کو کوئی شفا نہیں مل رہی، اور یہ چند صحابہ جو تھے بستی سے تھوڑا سا آگے جا کے باہر کسی جگہ بیٹھے تھے، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ تو خیر ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کو دم کرے؟ تو وہ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہاں میں دم کروں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں اس پر 40 بکری اجرت لوں گا۔ صحابہ نے جب سنی تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا آدمی ہے جو دم کرنے پہ 40 بکری کا مطالبہ کر رہا ہے۔ خیر وہ دم کرنے کے لیے چلا گیا تو صحابی نے جا کے دم کیا، دم کرنے کے بعد اس سردار کو شفا مل گئی، وعدے کے مطابق 40 بکریاں بھی اس نے دے دی۔ جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اس سے پوچھا، اس نے ساری تفصیل بیان کی کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو میں نے اس کو دم کیا، اور دم کرنے کے بعد میں نے یہ 40 بکریوں ان سے معاوضہ لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے بتلایا ہے کہ یہ صورت دم ہے؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتلایا ہے کہ کوئی آدمی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، آپ اس پر یہ صورت پڑھو اور شفا ملے گی۔ اس لیے میں نے صورت فاتحہ پڑھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو نے مجھ سے سیکھا ہے تو پھر اس کے اندر میرا بھی حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دم کرنے پہ اگر یہ تویز گنڈا نہیں جو آج کل کاروبار بنے ہوئے ہیں، اگر کوئی دم کرنا چاہتا ہے اس پر اجرت لے سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا یہ حرام نہیں ہے۔ جس طرح کے بعض لوگ جو آج کل ایک طریقہ بنا ہوا ہے، مولانا صاحب دم کرنا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، بس ہر چھوٹی سی بات پہ دم کرنا، یعنی یہ ایک تماشا بھی بعض لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ کوئی بات جب دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے آدمی، فوراً اس کے پاس بھاگ کے جائیں گے دم کرنا، کچھ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو شفا بنا کر بھیجا ہے، اور یہ دلوں کے لیے رحمت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو سکون ملے، تمہارے دلوں کو راحت ملے، آرام ملے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ کیا؟ بذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا قرآن مجید کو اللہ کا ذکر بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ اس کا علاج ایک ہے، کیا؟ اللہ کا ذکر کرو۔ انسان ہے دل کو سکون نہیں مل رہا، بے چین ہے اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے، تو کیا کرے؟ اللہ کا ذکر شروع کر، نہ کہ بعض جس طرح کے جو حالات بعض جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں جی دلوں کو سکون اگر چاہیے تو موسیقی سنو۔ نہیں میرے بھائی، دلوں کی سکون کا نام موسیقی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی چیز دلوں کو سکون دلا سکتی ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔
کیونکہ انسان کے اندر ایک روح ہے جس کی وجہ سے انسان چل رہا ہے، انسان کو زندگی ملی ہوئی ہے۔ جب یہ روح اس کے جسم سے نکال لی جائے گی، یہ خالی جسم باقی رہ جائے گا، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ روح ہے، اور روح کہاں سے آئی ہے؟ یہ اللہ کے امر سے آئی ہے، یعنی یہ نور ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ نور، اللہ کا نور ہے یہ۔ اور اللہ کے نور کی غذا کیا ہو سکتی ہے؟ موسیقی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اللہ کے نور کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی ہوگا۔ تو اس روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر چاہتے ہو تمہارے دلوں کو سکون، اطمینان ملے تو اللہ کا ذکر کرو۔ عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اقرأ قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وحین تصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جب تو صبح کرے یا شام کرے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو صبح 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے یہ تجھے کافی ہو جائیں گی، یعنی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نہ کسی حسد کا کوئی نقصان پہنچے گا، نہ کسی جنات کا کوئی نقصان پہنچے گا، نہ کسی موذی جانور کا کوئی نقصان تجھے پہنچے گا۔ ایسے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عقبہ الا اعلمک خیر سورتین قرأتنا، اے عقبہ میں تمہیں ایسی صورتوں کے بارے میں نہ بتلاؤں جو ہم نے پڑھی ہیں، ان میں بہترین قسم کی وہ 2 صورتیں ہیں۔ فرمایا کہ وہ 2 صورتیں کون سی؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ 2 صورتیں بڑی جامع ترین صورتیں ہیں۔ اور فرمایا یا عقبہ اقرأہما کلما نمت وقمت، اے عقبہ جب تو سونے کے لیے بستر پر جائے یا شام کے وقت تو شام کر لے، جب صبح کا ہو جائے، جب صبح کے وقت اٹھ جائے، ان صورتوں کو پڑھ لینا۔ ما سأل سائل ولا استعاذ مستعیذ بمثلہما، آپ نے فرمایا کوئی بھی سائل، کوئی بھی سوال کرنے والا جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے پناہ مانگنے والا ہے، کسی حسد کے شر سے پناہ مانگتا ہے، شیاطین کے شر سے پناہ مانگتا ہے، اور اسی طرح نظر بد کے شر سے پناہ مانگتا ہے، اللہ اس کو پناہ دے دیتا ہے، یعنی جو وہ چاہتا اللہ اس کو اسی طرح عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ 2 صورتیں بڑی جامع ترین صورتیں ہیں، اور یہ صورتیں نازل کب ہوئی تھیں؟ اس کے پیچھے ایک بڑا لمبا واقعہ ہے۔ مختصر یہ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا، اور اس جادو کرنے کے بعد آپ کو خواب کے اندر بتلایا گیا کہ یعنی خواب کے اندر آپ کے پاس 2 فرشتے آئے اور آ کے کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے اس کو جادو ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کس نے کیا؟ فلاں، کہا کہ فلاں یہودی نے کیا ہے، اور ایک کنویں کے اندر وہ دفنایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اور جہاں کے وہاں وہ آپ کے داڑھی کے بال تھے ان کو نکال کے ان کے اوپر گرے لگائی ہوئی تھیں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایک آیت پڑھتے جاؤ اور یہ ساری کی ساری گرے کھل جائے گی۔ قل اعوذ برب الفلق، یہ 11 آیات بنتی ہیں اور 11 گرے لگائی ہوئی تھیں۔ اتنا سخت قسم کا جادو کیا ہوا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تاثیر یہ ہوئی کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آپ کا جو جادو وہ ختم کر دیا، اور آج اس وقت ایک عجیب سلسلہ شروع ہو چکا ہے لوگوں کے اندر۔ کیا کہتے ہیں؟ جی اگر کسی کو جادو ہو گیا ہے، وہ جادو کا علاج جادو سے کیا جائے گا، قرآن سے نہیں۔ یہ میرے بھائی یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جادو کے ذریعے کسی کا جادو کا علاج نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ کو اور پریشانی کے اندر مبتلا کرے گا، اور زیادہ پریشانی کے اندر دھکیلے گا۔ اس کا علاج ایک ہے، وہ ہے قرآن مجید سے اس کا علاج کیا جائے۔ اسی لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء کل لیلۃ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات لم یضرہ شیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی انسان
جب صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھتا ہے، شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھتا ہے، کیا یہ حدیث پڑھتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا 3 مرتبہ صبح پڑھتا ہے، 3 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے. فرمایا لم تضرہ شیء، اس انسان کو کوئی موذی سے موذی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس لیے یہ چیزیں، یہ اذکار حقیقت میں ہمارے بچاؤ کا ذریعہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی حفاظت کے لیے یہ اذکار بتلائے ہیں تاکہ انسان اپنی حفاظت کر سکے. اگر ہم اذکار نہیں پڑھیں گے، ان کی صبح و شام پابندی نہیں کریں گے، تو یقیناً ہمارا جسم، ہمارا بدن ایسی ہو جائے گا جیسے ایک آوارہ ہے، جو شیطان جس طرح مرضی آئے اور آ کے ہمارے اوپر حملہ کر کے چلا جائے. جب ہم اذکار کریں گے تو یقیناً ہم نے اپنی حفاظت کر لی ہے، اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے، پھر کوئی شیطان، کوئی موذی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تو آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ رات، یعنی جو رات گزر گئی ہے، کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے. وہ کیا؟ کہ میں کہیں باہر جا رہا تھا، مجھے ایک بچھو ملا اور اس نے مجھے ڈس لیا. جب بچھو نے مجھے ڈسا تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس نے مجھے کیوں ڈس لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لو قلتا حین امسیت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم تضرک. آپ نے فرمایا جب تو اس نے شام کی تھی، شام کے وقت یہ کلمات کیوں نہیں پڑھے؟ اگر یہ کلمات تو نے شام کے وقت پڑھے ہوتے، تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی. اس لیے میرے بھائی، ہمیں ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے دین کی طرف لوٹنا چاہیے. دین کی تعلیمات کے مطابق جب زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہم صحیح طور پر زندگی گزاریں گے. ہر ایک چیز کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، ہر ایک چیز کے نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے. کیونکہ ہمیں نہیں علم کہ میرا دوست جو ہے وہی میرا سب سے بڑا حاسد بن کے بیٹھا ہے، جو میرا سب سے قریبی ہے وہی میرے اوپر نظر جما کے بیٹھا ہے. مجھے نہیں علم کہ میرا کون دوست ہے، کون میرا دشمن ہے، کون سی موذی چیز مجھے کب اور کس وقت نقصان پہنچا سکتی ہے. اس لیے ہمیں کوئی علم نہیں. ہمیں ان ساری چیزوں کے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ صبح و شام کے اذکار یہ نہایت ہی ضروری ہیں، ان اذکار کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے.